خدا کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی سالوں تک بت پرستی کے خلاف جدوجہد کرنے کے بعد اللہ کے حکم پر بابل کی سرزمین چھوڑ دی تاکہ دوسری سرزمینوں کے لوگوں کو بھی خدا کی عبادت کی طرف بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ کئی سرزمینوں سے گزرے اور آخرکار فلسطین میں آباد ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے مگر ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ بی بی سارہ کا دل حضرت ابراہیم کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو جو ان کے راستے کو آگے بڑھا سکے۔ اسی لیے کچھ عرصے سے بی بی سارہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ کے پیغمبر اپنی مومن اور پاک دامن کنیز بی بی ہاجرہ سے نکاح کریں تو اولاد ہو جائے گی اور نبی کی نسل آگے چلے گی۔ وہ ہر روز اس موضوع کے بارے میں سوچتی تھی اور انہیں اطمینان حاصل ہو گیا کہ بی بی ہاجرہ ہی حضرت ابراہیم کی بیوی بننے کے لیے بہت مناسب خاتون ہے اور حضرت ابراہیم کے بچوں کے لیے اچھی ماں ثابت ہوگی۔ ہاجرہ ایک اچھی خاتون ہے، مجھے پتہ ہے۔ حالانکہ بی بی سارہ نے یہ فیصلہ خود کیا تھا اور اس پر یقین بھی رکھتی تھی مگر کبھی کبھی اس خیال سے پشیمان بھی ہو جاتی تھی۔ میں خدا کی رضا پر راضی ہوں۔ انہی لمحوں میں شیطان بھی آ جاتا اور کہتا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو سارہ؟ سارہ غلطی نہیں کر رہی، اپنے دل کی آواز سنو۔ کیا تم اپنے ہاتھوں سے ابراہیم کی محبت کسی اور کو دے دو گی؟ میں جانتی ہوں کہ تم ابراہیم اور ہاجرہ کی خوشی سے خوش ہو۔ بھلا ایک کنیز اللہ کے نبی کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم کو اولاد سے کیا کام، اپنا سوچو۔ بی بی سارہ شیطان کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھتی اور اللہ سے مدد مانگتی کہ وہ اپنا یہ اہم فیصلہ پورا کر سکے۔ اے اللہ، اے عظیم خدا، مجھے اپنے فیصلے پر عمل کرنے میں مدد فرما۔ آخرکار سارہ نے اپنا فیصلہ کر لیا اور ایک رات حضرت ابراہیم سے بات کی۔ حضرت ابراہیم ابتدا میں رضامند نہ تھے مگر سارہ نے اتنا اصرار کیا کہ حضرت ابراہیم ہاجرہ سے نکاح کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے نکاح کو کافی عرصہ گزر گیا مگر ابھی تک اولاد نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم اللہ کی رحمت سے امیدوار تھے اور ہر رات راز و نیاز کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، تو اپنے تمام بندوں کی فریاد سنتا ہے۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے پاک اور نیک اولاد عطا فرما اور پیغمبروں کی نسل میری اولاد سے قرار دے۔ آخرکار اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی۔ جب حضرت اسماعیل دنیا میں آئے تو حضرت ابراہیم کا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ حضرت اسماعیل اور ان کے ایک اور فرزند اللہ کے عظیم پیغمبر بنیں گے۔ بی بی سارہ روز حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کو اسماعیل کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ خوش ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرتی اگر مگر تمہاری شیطان بھی پھر کوئی آ اولاد جاتا۔ ہوتی تو ابراہیم اس وقت تمہاری اولاد سے کھیل رہا ہوتا۔ میں جانتی ہوں کہ تم ابراہیم اور ہاجرہ کی خوشی سے خوش ہو۔ ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے کیوں نہیں نکالتی؟ اسماعیل خدا کی نعمت ہے جو ہمیں عطا ہوئی۔ مگر حضرت سارہ شیطان کو خود سے دور کر دیتی اور حضرت ابراہیم سے محبت کی خاطر صبر کرتی اور اللہ کی رحمت پر امیدوار رہے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو فلسطین سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، انہیں کہاں لے جاؤں کہ وہ امن اور سکون میں رہ سکیں؟ انہیں مکہ لے جاؤ تاکہ اللہ کے گھر کے پاس رہیں۔ ہم انہیں اپنی رحمت اور نعمتوں سے نوازیں گے۔ اے پروردگار، ضرور اس میں بھی کوئی خیر و مصلحت ہے، کیونکہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ میں تجھ پر توکل کرتا ہوں اور اس سفر کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم اللہ کا حکم سنانے کے لیے بی بی ہاجرہ کے پاس گئے۔ بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ یہ بات کیسے بتائیں
کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ بیوی ہاجرہ پریشان ہو۔ دوسری طرف جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں ضرور بھلائی ہے، چنانچہ آہستہ آہستہ سارا واقعہ بیان کیا۔ بی بی ہاجرہ گھبرا گئی، مکہ میں اپنے اور اپنے نو مولود کی تنہائی کی فکر ستانے لگی، مگر وہ بھی بی بی سارہ کی طرح اللہ کے حکم اور اس کے پیغمبر کی اطاعت پر یقین رکھتی۔ انہوں نے کہا، یقیناً اللہ نے میرے اور میرے بچے کے لیے اس میں بہتری رکھی ہے۔ میں اس سفر کے لیے تیار ہوں اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت پر قائم ہوں۔ رخصت کے وقت بی بی سارہ نے آخری بار حضرت اسماعیل کو بوسہ دیا اور بی بی ہاجرہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم سے کہا، کیا آپ میری وجہ سے انہیں دور کر کے مکہ کے بیابانوں میں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، نہیں سارہ، یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس کی رضا سے اسماعیل اور اس کی والدہ کو مکہ لے کے جا رہا ہوں۔ امید ہے اللہ تمہارے صبر کا بھی اجر دے گا۔ امید ہے خداوند عظیم اور مہربان آپ کا نگہبان ہو۔ ہاجرہ، اپنا اور اسماعیل کا خیال رکھنا۔ ہماری فکر نہ کرو سارہ، سفر بخیر ہو۔ حضرت ابراہیم، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا طویل سفر اور بڑا امتحان شروع ہوا۔ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل اس چھوٹے سے قافلے کے رہنما اور ہم سفر تھے۔ جو آگے بڑھتے راستہ کٹھن ہوتا جاتا، نہ پانی نہ آبادی، بس گرمی ہی گرمی۔ آخرکار مکہ پہنچ گئے، ایک خشک اور بے آب و گیاہ بیابان، جہاں جہاں تک نظر جاتی ریت ہی ریت تھی۔ بی بی ہاجرہ نے چاروں طرف نگاہ ڈالی اور پوچھا، تو پھر اللہ کا گھر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، حضرت ابراہیم نے اللہ کا گھر یہاں بنایا تھا، مگر طوفان نوح کے بعد یہ خراب ہو گیا اور اسے دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم یہاں آؤ اور اس گھر کی یاد کو زندہ رکھو، صبر کرو اور اس پر توکل کرو۔ بی بی ہاجرہ نے، جو ایک با ایمان خاتون تھی، کہا، ہماری فکر نہ کریں حضرت ابراہیم، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ حضرت ابراہیم وہاں نہیں رہ سکتے تھے، تو انہیں اپنی بیوی اور نومولود بچے کو اس گرم اور خشک بیابان میں چھوڑنا پڑا۔ جاتے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے پروردگار، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس جگہ کو میری بیوی اور بچے کے لیے پرامن بنا دے اور ان کی سرپرستی اپنے ذمہ لے لے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچے سے انتہائی محبت کے باوجود الگ ہو گئے اور فلسطین واپس چلے گئے۔ جلد ہی بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا پانی اور کھانا ختم ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کے پاس اب دودھ نہیں تھا کہ بچے کو پلا سکتی۔ حضرت اسماعیل بے چین تھے۔ بی بی ہاجرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ انہوں نے ارد گرد نگاہ ڈالی، صفا پہاڑی کے نیچے کچھ پانی کی طرح چمک رہا تھا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو گئی اور پہاڑ کی طرف دوڑی۔ مگر وہاں پہنچ کر پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر انہوں نے مروہ پہاڑ کی طرف نظر ڈالی، وہاں بھی کچھ پانی جیسا نظر آیا، تو اس بار وہ مروہ کی طرف دوڑی۔ مگر پھر کچھ نہ ملا، یہ صرف سراب تھا۔ بی بی ہاجرہ پانی کی امید میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار دوڑی۔ زبان خشک ہو چکی تھی، پاؤں کانپ رہے تھے، چل نہیں سکتی تھی۔ اچانک حضرت اسماعیل کی یاد آئی۔
فکر لاحق ہوئی، تیز چلنے کی کوشش کی، دل خوف سے بھر گیا۔ مگر جب حضرت اسماعیل کے پاس پہنچی تو دیکھا وہ اپنے پاؤں زمین پر مار رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے اور اوپر اٹھ رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے ہاتھ پانی میں ڈالا، یہ سراب نہیں تھا، یہ اصل پانی تھا۔ چشمے سے پانی اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ بی بی ہاجرہ کو ڈر ہوا کہ کہیں اسماعیل کو تکلیف نہ دے دے۔ انہوں نے پانی سے کہا، زام زام، یعنی اے پانی رک جا رک جا۔ آہستہ آہستہ پانی کا بہاؤ کم ہو گیا اور بی بی ہاجرہ نے بچے کو بھی پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ انہوں نے خدا کی اس نعمت پر اللہ کا شکر اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ آب زمزم کا چشمہ ابلتا رہا اور پانی بڑھتا رہا۔ پیو میرے پیارے بیٹے، پیو۔ صحرا کے پرندوں کو جب معلوم ہوا کہ مکہ میں پانی ہے تو وہ گروہ در گروہ اس چشمے کی طرف اڑنے لگے۔ صحرائے عرفات میں رہنے والے قبیلے جرہم کے لوگ پرندوں کے پیچھے مکہ پہنچے، یہ دیکھنے کہ یہاں کیا ہے۔ وہاں ایک خاتون اور ان کے نومولود بچے کو ایک صاف و شفاف چشمے کے پاس دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ بی بی ہاجرہ نے انہیں مکہ آنے اور زمزم کے چشمے کی پوری کہانی سنائی۔ قبیلے کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے اجازت لی کہ وہ بھی یہاں پر آباد ہو جائیں۔ قبیلے جرہم نے بی بی ہاجرہ کے احسان کے بدلے میں انہیں کچھ بکریاں دیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی بیوی اور بیٹا آرام و سکون کے ساتھ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ جب پیغمبر خدا بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ملنے آئے تو انہیں آب زمزم اور قبیلے جرہم کے ساتھ خوشحال اور صحت مند دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اللہ سے کہا، اے اللہ، میں ہاجرہ اور اسماعیل کے بارے میں بالکل فکر مند نہ تھا، کیونکہ میں نے تجھ پر توکل کیا تھا، جانتا تھا کہ تو ان پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم مطمئن دل اور خدا پر قوی ایمان کے ساتھ فلسطین واپس چلے گئے، کیونکہ انہوں نے فلسطین میں اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مل کر لوگوں کو ہدایت اور توحید کی طرف دعوت دینی تھی۔ بی بی سارہ ہمیشہ دعا کرتی اور اللہ کے احکام اور فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم رہتی۔ حضرت ابراہیم گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو ایمان اور تقوی کی طرف بلاتے اور انہیں برائیوں سے خبردار کرتے۔ جان لو اے لوگوں اور ہوشیار رہو، اللہ سب سے بلند مرتبہ ہے اور تمہارے ہر اعمال کا نگران ہے۔ اے پیغمبر، ہمارے لیے دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی میں مشہور تھے اور ہمیشہ ان کے گھر کثرت سے مہمان آتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی دن مہمان نہ آتا تو وہ خود مہمان کی تلاش میں نکل جاتے۔ ایک دن گھر آئے تو کچھ اجنبی مہمانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم اور بی بی سارہ نے دسترخوان بچھایا مگر کسی مہمان نے کھانا نہ کھایا۔ انہوں نے جب حضرت ابراہیم کی حیرانی اور پریشانی دیکھی تو بولے، ڈرو نہیں حضرت ابراہیم، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو تمہیں اور بی بی سارہ کو ایک نیک اور ذہین بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔
بی بی سارہ نے حیرت سے پوچھا، کیا اس عمر میں بھی میری اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے کہا، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، یہ تمہارے برسوں کے صبر کا انعام ہے۔ تمہارے ہاں جلد ایک بیٹا ہوگا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا، اور وہ بھی نبوت کے مقام پر فائز ہوگا۔ بی بی سارہ خوشی کے آنسو بہانے لگی اور اللہ کا اس عظیم نعمت پر شکر ادا کیا۔ آخرکار بی بی سارہ کی بھی گود بھر گئی اور ان کا اور حضرت ابراہیم کا گھر برسوں بعد پھر سے ایک نومولود بچے کی ہنسی سے گونج اٹھا۔ کچھ سال گزرے۔ مکہ میں حضرت اسماعیل بڑے ہو کر ایک خوبصورت نوجوان بن چکے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کا دل سکون پاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل سے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ حاجرہ، دیکھو میرا بیٹا کیسا شاندار جوان ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایک بار جب حضرت ابراہیم بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ملنے جا رہے تھے، صحرائے عرفات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ خدایا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے یہی عجیب خواب اگلی 2 راتوں کو بھی صحرائے مشعر الحرام اور صحرائے منی میں دیکھا، اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، انہیں اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل کو قربان کرنا تھا۔ مکہ پہنچ کر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو بی بی حاجرہ سے دور صحرا میں لے گئے۔ وہ حضرت اسماعیل کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتے تھے اور یقین تھا کہ حضرت اسماعیل مان لیں گے۔ حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ ان کے والد حضرت ابراہیم بہت سوچ میں ڈوبے ہیں۔ پوچھا، ابا جان، آپ کس سوچ میں ہیں؟ کوئی اہم بات ہے جو آپ کو اس طرح فکر مند کیے ہوئے ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے مہربان بیٹے کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ وہ اپنے بیٹے کو خواب سے آگاہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا خواب سنا دیا۔ حضرت اسماعیل نے کہا، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، جو اس نے حکم دیا ہے حضرت وہی ابراہیم کریں۔ اور اسماعیل واپس بی بی حاجرہ کے پاس آئے۔ جب حضرت اسماعیل نے ماں کو سارا ماجرا سنایا تو بی بی حاجرہ نے حضرت ابراہیم سے کہا، اگرچہ اسماعیل میری عمر کا پھل ہے، مگر میں بھی آپ کی طرح اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ اپنا فریضہ انجام دو، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں صبر عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے دل میں بی بی حاجرہ کی تعریف کی اور اللہ سے یوں مناجات، اے اللہ، ہمارا بیٹا اسماعیل تیری طرف سے ہمارے لیے امانت اور عطا ہے۔ ہم تیرے بندے ہیں اور تیری ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آزمائش میں ہمیں بہترین صبر عطا فرما اور ہمیں عظیم اجر دے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور دونوں قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کئی بار شیطان آڑے آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ کا حکم نہ مانے۔ شیطان نے کہا، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ ابراہیم، میں تم سے ہوں، کیا اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے؟ کیا نہیں جانتے لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور جب بھی شیطان وسوسہ ڈالتا تو ایک کنکر اس کی طرف پھینکتے۔ شیطان دوبارہ حضرت ابراہیم کی راہ میں آیا تاکہ انہیں باز رکھے، مگر حضرت ابراہیم نے ہر بار کنکریاں مار کر اسے دور کیا اور اپنی راہ پر چلتے رہے۔ حضرت اسماعیل کو قربان کرنا حضرت ابراہیم کے لیے بہت مشکل تھا۔ حضرت اسماعیل اللہ کا ایک تحفہ تھے جو بی بی حاجرہ اور حضرت ابراہیم کے لیے باعث سکون اور راحت تھے۔
جب حضرت ابراہیم قربانی کے لیے تیار ہو رہے تھے تو آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل ان کے سامنے ظاہر ہوئے اور کہا، حضرت ابراہیم، تم نے ثابت کر دیا تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہے، اور تم اس سخت آزمائش سے سرخرو نکلے ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ حضرت اسماعیل کی جگہ اس تنبے کو قربان کرو۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس آزمائش سے سرخرو کر کے نکالا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو، جو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے اور خدا کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی، اپنا دوست قرار دیا اور انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ لوگوں کی امامت اور ہدایت کا مقام بھی اللہ کی طرف سے ابراہیم کو ملنے والے خاص انعاموں میں سے ایک تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو مکہ میں ایک اور ذمہ داری سونپی۔ اس بار انہیں حضرت اسماعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کو اس کی بچی ہوئی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے فوری طور پر کام شروع کر دیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو تاکید فرمائی، اے ابراہیم، میرے گھر کو عبادت گزاروں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج اور میرے گھر کی زیارت کی دعوت دو۔ حضرت اسماعیل جوان اور طاقتور تھے۔ وہ مکہ کے آس پاس پہاڑوں سے پتھر لاتے، پھر دونوں مل کر انہیں ایک کے اوپر ایک رکھتے اور اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھاتے جاتے۔ کتنے بھاری ہیں یہ پتھر۔ تمام پتھر دیوار میں چن دیے گئے اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں ابھی ایک پتھر باقی تھا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس پتھر کو آسمان کی طرف پھینکو۔ حضرت ابراہیم نے یہی کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل ہو گیا اور ہر ذرہ زمین کے کسی نہ کسی کونے میں جا گرا۔ اللہ نے ابراہیم سے فرمایا، اے ابراہیم، جہاں جہاں اس پتھر کا ذرہ گرے گا، قیامت تک وہاں مسجدیں اور خانہ کعبہ کے کچھ حصے بنتے رہیں گے، اور جو لوگ مساجد میں نماز پڑھیں گے وہ در حقیقت میرے گھر کے مہمان ہیں۔ کیا اور پکارا، اے لوگو، جو بھی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ کے گھر کا حج واجب ہے، پس اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کا پیغام دنیا کے تمام لوگوں تک اور قیامت تک آنے والے سب انسانوں تک پہنچا دیا۔ اسی وقت سے ہر سال لاکھوں مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کو آتے ہیں، بی بی ہاجرہ کی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان چلتے ہیں، حضرت اسماعیل کی یاد میں قربانی کرتے ہیں اور شیطان کے ستونوں پر کنکریاں مارتے ہیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبصورت روش کو، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور شیطان کے جھوٹے وسوسوں سے دور رہنا، اپنی زندگی میں سیکھ سکیں اور عمل کر سکیں۔